بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گاجر جسم میں خون بڑھاتی ہیں، طاقت پیدا کرتی ہیں، چہرے کا رنگ نکھارتی اور حسن پیدا کرتی ہیں۔ گاجر پیٹ کے کیڑوں سے نجات دلاتی ہیں، پیشاب کی جلن اور سوزاک جیسے موذی مرض سے شفا ہوتی ہیں۔ گاجر کانسی اور سینے کے درد میں آرام پہنچاتی ہیں، وہم کو دور اور دماغی پریشانی کو ختم کرتی ہیں، مادہ تولید کو گاڑھا کرتی ہیں اور اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ کچی گاجر کھانے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ گاجر کے جوس کا ایک گلاس پینے سے دل کا عارضہ نہیں ہوتا۔ گاجر کا حلوہ دماغی، جسمانی اور مردانہ طاقت کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا حکیم لقمان رحم اللہ نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی: اے میرے لخت جگر، دنیا میں سب سے پہلے نیک بیوی اور نیک دوست اختیار کرو۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو بیوی سے سکون پاؤ اور گھر سے نکلو تو دوست سے سکون پاؤ۔ ایک شخص سیدی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بیوی کے برے اخلاق کی شکایت کرنے آیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو سنا ان کی زوجہ محترمہ ان کو خوب باتیں سنا رہی ہے۔ وہ آدمی پلٹ کر جانے لگا۔ اسی اثناء میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور اس شخص سے آنے کی اور پھر باہر بات کیے واپس جانے کی وجہ پوچھی۔ وہ شخص کہنے لگا: میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا، مگر یہاں تو امیر المؤمنین کا بھی یہ حال ہے، تو میرے کیا مجال بیوی کے آگے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے اور مجھے حرام سے بچاتی ہے۔ جب یہ اتنا کرتی ہے تو میں بھی اس کی کچھ باتیں سن لیتا ہوں۔ وہ صاحب کہنے لگے: امیر المؤمنین، میری بھی یہی حالت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے میرے بھائی، صبر کرو، بس مشقت کے یہ چند دن ہی ہے۔ مرد مومن کی یہ نشانی ہے کہ گھر والوں کے لیے نرم ہو، جبکہ منافق باہر عاجزی کا فکر اور گھر میں جلات ہوتا ہے۔ گھر کے سربراہ یعنی باپ کو بیوی سے اور بچوں سے نرمی کرنی چاہیے، مگر یہ نرمی حدود شریعت میں ہو۔ جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ عظیم نسخہ یاد رکھیں، جیسا کہ ابن ابی دنیا رحم اللہ نے کتاب العیال میں نقل فرمایا: علق الصوت حیث یری اہل البیت فانہ ادب لہم۔ اپنے گھر میں کوڑا یعنی ڈنڈا وغیرہ وہاں لٹکائے رکھو جہاں گھر والوں کی نگاہ پڑتی رہتی ہو، کیونکہ یہ ان کے لیے ادب سکھانے کا آلہ ہے۔ مراد شریعت کی خلاف ورزی پر اس آلے سے ادب سکھایا جائے، نہ کہ ہر خلاف طبیعت بات پر سزا دیا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ فرجلال جن کو دیکھ کر شیطان راہ بدل لے، وہ جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کا جگر فانی ہو جائے، وہ فاروق اعظم گھر میں بچوں کی طرح رکھتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ینبغی للرجل ان یکون مع اہلہ مثل الصبی۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بچے کی طرح رہا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے: من کان لہ صبی فلیتصاب لہ، جس کا بچہ ہو وہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے، یعنی بچے کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل کود کرے، ان کا دل خوش کرے، ان سے پیار و محبت کرے۔ وہ باپ جو ہر وقت منہ پھیلائے رکھتا ہے، بچے اور بیوی اس سے سہمے رہتے ہیں، ناکام باپ اور ناکام شوہر ہیں۔ وہ باپ جس کے پاس دوستوں رشتہ داروں کے لیے وقت ہیں اور ان کے ساتھ ہنسنے مسکرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر بیوی بچوں کے سامنے سنجیدہ رہتا ہے، بیکار شخص ہے۔ ایسے شخص سے زندگی میں بچے ڈرتے ہیں اور آخری عمر میں وہ محتاجی کی زندگی گزارتا ہے۔ ناظرین، خواب میں چپکلی دیکھنا اکثر اچھی علامت نہیں ہوتی۔ علماء تعبیر کے مطابق چپکلی حسد کرنے والے، بدگو چغلخور یا دل میں کینے رکھنے والے شخص کی نشانی ہوتی ہے، جو خواب دیکھنے والے کے بارے میں برا سوچتا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ چپکلی صرف دیکھنا، اس کا مطلب ہے کوئی شخص آپ کے بارے میں بری باتیں یا بدگمان رکھتا ہے۔ چپکلی دیوار پر چل رہی ہو، اس کا مطلب ہے گھر یا رشتہ داروں میں شر، حسد یا بدگمانی پائی جاتی ہے۔ اگر چپکلی آپ کو دیکھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی شخص آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ چپکلی آپ کو کاٹ لیں تو اس کا مطلب ہے کسی کی زبان یا حسد سے نقصان ہو سکتا ہے۔ چپکلی سے ڈر کر بھاگنا، اس کا مطلب ہے دشمنوں کی شر سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ خواب میں چپکلی کو مار دینا بہت اچھی نشانی ہے، حسد بدگمانی ختم اور دشمن پر اللہ کی مدد سے غلبہ ملے گا۔
حضرت ابن سیرین رحم اللہ کے مطابق چھپکلی بد زبان جھگڑالو اور فتنہ ڈالنے والے شخص کی علامت ہے، یعنی ایسا شخص جو سامنے نرمی دکھائے مگر پیچھے سے نقصان پہنچائے۔ اگر خواب دیکھنے والا پریشان ہو تو یہ خواب اس بات کی بھی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے آپ محتاط ہو جائیں اور اپنے راز ہر کسی کو نہ بتائیں۔ اس خواب کے بعد کیا کرنا بہتر ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح شام پڑھیں، گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول رکھیں اور غیر ضروری طور پر کسی پر اعتماد نہ کریں۔ ناظرین، ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی 3 بار شادی کی کوشش کی۔ وہ ہر رشتہ سے پہلے گفتگو کے بعد انکار کر دیتا تھا۔ آخرکار والد نے بیٹے کو تنگ آ کر محل سے نکال دیا۔ بیٹا شہر سے باہر کام کی تلاش میں نکل گیا اور ایک مالدار شخص کے ہاں بکریاں چرانے کا کام ملا۔ وہ شخص نوجوان سے بہت متاثر ہوا۔ اس مالدار شخص کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس نے سوچا کہ اس نوجوان سے شادی کروا دے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں۔ اس نے اپنے بیٹی کو یہ بات بتائی تو بیٹی نے کہا کہ وہ اس نوجوان سے شادی نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اس کے ساتھ سفر نہ کرے اور اس کی حقیقت کو جان نہ لے۔ مالک نے نوجوان سے کہا کہ کل تم بکریاں چرنے نہ لے جاؤ، ہم کچھ دنوں کے لیے سفر کریں گے تاکہ کچھ کام نمٹایا جا سکے۔ سفر کے دوران وہ دونوں ایک ریوڑ بکریوں کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا کتنی زیادہ ہے اور کتنی کم ہے۔ مالک حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک اور ریوڑ بکریوں کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا کتنی کم ہے اور کتنی زیادہ ہے۔ مالک نے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان بیوقوف ہیں، اس لیے میری بیٹی نے مجھے اس کے ساتھ سفر کرنے کو کہا تھا۔ پھر وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا تم میں زندہ بھی ہے اور مردہ بھی۔ پھر وہ ایک خوبصورت باغ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہوا۔ مالک بہت حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں دودھ دیا۔ نوجوان نے خود پیا اور پھر مالک کو دیا۔ پھر وہ ایک اور گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں پانی دیا۔ نوجوان نے پہلے مالک کو دیا اور پھر خود پیا۔ مالک نے دل میں سوچا کہ نوجوان نے مجھے دودھ دینے میں بے احترامی کی اور پانی دینے میں عزت دی۔ واپس سفر سے آ کر مالک نے اپنے بیٹی کو سارا ماجرا سنایا۔ بیٹی نے کہا کہ وہ نوجوان بہت اچھا انسان ہے۔ مالک نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسے؟ بیٹی نے جواب دیا، پہلا ریوڑ بکریوں کا اس میں مینڈے زیادہ تھے اور بکریاں کم۔ دوسرا ریوڑ بکریوں کا اس میں بکریاں زیادہ تھی اور مینڈے کم۔ قبرستان جس نے اولاد چھوڑی وہ زندہ ہے اور جس نے نہیں چھوڑی وہ مردہ۔ باغ اگر مالک نے اپنے پیسوں سے بنائے ہیں تو ہرا بھرا ہے اور اگر قرضے سے بنائے ہیں تو سوکھا ہوا ہے۔ دودھ جب برتن میں ڈال دیا جاتا ہے تو دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اس نے پہلے پانی پیا اور آپ کو دودھ دیا۔ کنویں کا پانی صاف پانی اوپر آتا ہے، اس نے آپ کو پہلے دیا۔ مالک نے بیٹی کی باتیں سن کر نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد جب نوجوان اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، یہ میرا سر تھا اور اب تمہارا ہے۔ نوجوان نے کہا سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں بکریاں چرانے والا نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری تلاش میں نکلا تھا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک اعرابی اپنے اوپر چادر ڈالے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا، یہ ہے روشن چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ میرے پاس کیا ہے، اگر بتا دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ اعرابی نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی سنو، تم فلاں وادی سے گزر رہے تھے، تمہاری نظر فاختہ کے گھونسلے پر پڑی، اس میں 2 بچے تھے، تم نے پکڑ لیے۔ جب فاختہ نے گھونسلہ خالی دیکھا تو وادی میں چاروں طرف اڑنے لگی، تمہارے سوا اسے کچھ بھی نظر نہ آیا تو فاختہ کو یقین ہو گیا کہ بچے تمہارے پاس ہیں۔ اپنے بچوں کی خاطر وہ تمہارے سامنے گر پڑی تو تم نے اسے بھی دبوچ لیا۔ اس وقت 2 بچے اور ان کی ماں تینوں تمہارے پاس ہیں۔ یہ سن کر اعرابی نے اپنی چادر اتار دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق تینوں فرندے اس اعرابی کے پاس اس کے چادر کے اندر موجود تھے۔ اعرابی یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اس پاختہ ماں کی ممتا پر متعجب ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ سنو، جب بندے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر پاختہ کی ممتا سے بھی زیادہ رحم آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا، فاختہ اور اس کے بچوں کو آزاد کر دیں۔ ناظرین، بخت نصر نے بنی اسرائیل کے قتل و غارت کے بعد ایک نہایت ڈراؤنا خواب دیکھا، لیکن اسے بھول گیا۔ کاہنوں اور ساحروں کو بلا کر خواب اور تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا خواب بتاؤ تاکہ اس کی تعبیر بتائیں۔ وہ غصہ میں آ کر کہنے لگا، کیا میں نے تمہاری مدت تک اس لیے تربیت کی ہے کہ تم خواب اور اس کی تعبیر سے عاجز رہو؟ میں تمہیں 3 دن تک کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم میرے خواب کی تعبیر بیان کرو، ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ کاہنوں اور ساحروں کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی۔ ان دنوں حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کی قید میں تھے۔ انہوں نے ایک کے کہنے والے کو کہا، اگر تو مجھے بادشاہ کے سامنے لے جا سکتا ہے تو میں اس کے خواب اور تعمیر کو جانتا ہوں۔ اس نے بخت نصر کو بتایا تو بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ جب دانیال علیہ السلام وہاں پہنچا تو اس نے بادشاہ کو اس کو قوم کی عادت کے مطابق سجدہ نہ کیا۔ بخت نصر نے اپنے دربار سے تمام آدمیوں کو باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ انہوں نے کہا، میرا خدا ہے جس نے مجھے اس شرط پر علم تعبیر رؤیا عطا کیا ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈرتا کہ سجدہ کرنے کی صورت میں میرا علم سلب نہ کر لیا جائے اور میں تمہارے خواب کی تعبیر سے عہدہ برآ نہ ہو سکوں اور تو مجھے قتل کر دیں۔ میں نے یہی بہتر خیال کیا کہ میں ترک سجدہ تیرے ان رج و عالم جن میں تو مبتلا ہے سال ہوگا۔ بخت نصر نے کہا، میرا اب تجھ سے زیادہ کوئی معتقد نہیں جس نے خدا کے لیے ایفائے عہد کیا ہے، اور میرے نزدیک سب سے اچھے انسان وہی ہیں جو خدا کے لیے ایفائے عہد کرتے ہیں۔ پھر کہا، میرے خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ دانیال علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کی آنکھ سونے کی، کمر چاندی کی، پشت تانبے کی اور پنڈلیاں لوہے کی، اور دونوں سیرین کے درمیان پیٹ کی ہڈی مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ جب تو نے آور سے دیکھا تو اس کی ساحت کی خوبی نے تجھے حیران کر دیا۔ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا جو اس کے سر کے درمیانی حصے پر لگا، اور اس کی شدید ضرب سے وہ بت پھنس کر آٹا ہو گئے۔ سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور مٹی باہم پیوست ہو گئی کہ ایک اندازے کے مطابق انہیں تمام جن و انس مل کر علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ہوا چلتی تو وہ بکھر کر رہ جاتے۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا اس نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا اور برخاست کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے تمام زمین کو اپنے گرد میں لے لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ تجھے زمین و آسمان اور اس پتھر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ بخت نصر بولا، بالکل درست ہے، اب اس کی تعبیر بھی بتائیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بت مختلف اقوام کا تھا۔ سونا وہ قوم ہے جسے تو جانتا ہے، اور چاندی وہ قوم ہے جس کا تیرا بیٹا تیرے بعد بادشاہ بنے گا، لیکن تانبے کا اطلاق اہل روم پر ہوتا ہے، اور لوہے سے مراد ملک فارس ہیں، اور مٹی سے مراد وہ 2 عورتیں ہیں جو روم اور فارس کی ملکہ بنے گی، اور وہ پتھر جس نے سب کو پاش پاش کر دیا وہ دین ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا، اور رب العزت عرب سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گا تو تمام ادیان کو منسوخ کر دے گا اور تمام زمین پر قبضہ کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ آنکھوں کی صحت کے لیے گاجر بہت فائدہ مند ہے۔ گاجر میں موجود بیٹا کیروٹین ہمارے جسم میں وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی نظر کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔